جب ابا کی تنخواہ کے 350 روپے پورے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی۔ ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی۔ پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ 1-2 مٹھی بچی ہوئی دالیں سل بٹے پر پسے مسالے کے ساتھ دیگچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا، حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا اور ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ چاٹ کر ختم کر جاتے۔ اماں کے لیے صرف دیگچی کی تہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے۔ اماں کا کہنا تھا کہ کھرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو، اور اماں ایسی سگڑ تھیں کہ ایک دن گوبھی پکتی اور اگلے دن اسی گوبھی کے پتوں اور ڈنڈلوں کی سبزی بنتی، اور یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبھی زیادہ مزے کی تھی یا اس کے ڈنڈلے۔ اماں جب بھی بازار جاتی تو غفور درزی کی دکان کے کونے میں پڑی کترنوں کی پوٹلی بنا کر گھر لے آتی۔ کچھ عرصے بعد یہ کترنیں تکیے کے نئے غلافوں میں بھر دی جاتی، کیونکہ اماں کے بقول ایک تو مہنگی روئی خریدو اور پھر روئی کے تکیوں میں جراثیم بسیرا کر لیتے ہیں، اور پھر کترنوں سے بھرے تکیوں پر اماں رنگ برنگے دھاگوں سے شیر کاٹ دیتی۔ کبھی لاڈ آ جاتا تو ہنستے ہوئے کہتی، تم شہزادے شہزادیوں کے تو نخرے ہی نہیں سماتے، سوتے بھی شاعری پر سر رکھ کے ہو۔ عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے۔ ہم ضد کرتے تو اماں کہتی، وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینہ پرونا نہیں آتا۔ میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لیے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی۔ جمعۃ الوداع کے مبارک دن ابا لٹھے اور پھولدار چھینٹ کے 2 آدھے آدھے تھان جانے کہاں سے خرید کر گھر لے آتے۔ لٹھے کے تھان میں سے ابا اور 3 لڑکوں کے، اور چھینٹ کے تھان میں سے 2 لڑکیوں اور اماں کے جوڑے کٹتے، اور پھر اماں ہم سب کو سلانے کے بعد سحری تک آپا نصیبن کے دیوار ملے کوارٹر سے لائی گئی سلائی مشین پر سب کے جوڑے سی دیتی۔ آپا نصیبن سال کے سال اس شرط پر مشین دیتی کہ ان کا اور ان کے میاں کا جوڑا بھی اماں سی کر دیں گی۔ ہم بہن بھائی جب ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے نئے رنگوں کے الگ الگ چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ مگر اماں کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہننے سے کنبے میں محبت قائم رہتی ہے، اور پھر ایسے چٹک مٹک کپڑے بنانے کا آخر کیا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو۔ چھوٹی عید یوں بھی واحد تہوار تھا جس پر سب بچوں کو ابا 1-1 روپے کا چاند تارے والا بڑا سکہ دیتے تھے۔ اس کے انتظار اور خرچ کرنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی۔ صبح صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلے ہر بہن بھائی کوڈو کے ٹھیلے سے 1-1 پنی والی گول اینک خریدتا، جسے پہن کر چال میں اطراہٹ سی آ جاتی۔ پھر سب کے سب چاندی کے ورک لگی میٹھی املی اس لالچ میں خریدتے کہ رفیق ہر ایک کو املی دیتے ہوئے تیلی جلا کر املی میں سے شعلہ نکالے گا، اور پھر خانہ بدوشوں کے خوانچے میں بھرے مٹی کے کھلونوں اور رنگین کاغذ اور بانس کی لچکدار تتلیوں سے بنے گھگو گھوڑے کی باری آتی۔ آخر میں بس اتنے پیسے بچتے کہ سوڈے کی بوتل آ سکے، چنانچہ 1 بوتل خرید کر ہم 5 بہن بھائی اس میں سے باری باری 1-1 گھونٹ لیتے اور نظریں گاڑے رہتے کہ کہیں کوئی بڑا گھونٹ نہ بھر جائے۔ پیسے ختم ہونے کے بعد ہم دوسرے بچوں کو پٹھان کی چھرے والی بندوق سے رنگین کاغذ سے منڈھے چوبی کھانچے پر لگے غبارے پھوڑتے بڑی حسرت سے دیکھتے رہتے۔ بندر یا ریچھ کا تماشا بھی اکثر مفت ہاتھ آ جاتا، اور اوپر نیچے جانے والے گول چوبی جھولے میں بیٹھنے سے تو ہم سب بہن بھائی بہت ڈرتے تھے، اور اس کا ٹکٹ بھی بہت مہنگا تھا۔ بقرہ عید پر سب کے ہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے، مگر یہاں بھی اماں کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے ان کے بکرے اللہ میاں اوپر جمع کرتا رہتا ہے۔ جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا کہ اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے؟ ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی اماں چپ سی ہو گئیں اور ہمیں صحن میں چھوڑ کر اکلوتے کمرے میں چلی گئیں۔
ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آتی سنی، مگر جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی۔ کوئی 6-7 ماہ بعد ایک دن اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑیں۔ ابا نوکری پر تھے اور ہم سب اسکول میں۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ آپا نصیباً اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں اور پھر گلی کے نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلا لائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کاٹیں گی اور ہمیں یہیں چھوڑ دیا ہے۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔